القانعين المعصومين المغضوبين المنتجبين المنتقمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكتاب المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قرآن مجید کا ایک چھوٹا سا سورہ عمومی طور پر نماز میں جو اس لیے اس کو پڑھتے ہیں ہوتا ہے جلدی سے ہو جائے گی، لیکن اگر اس کو اس کے مطالب کے اعتبار سے دیکھا جائے تو انسان کی پوری زندگی کا نتیجہ بتاتا ہوا یہ سورہ نظر آتا ہے. انسان نے کیا کیا، کیا نہیں کیا، پیدا ہونے سے لے کر آخری سانس تک کے تمام حالات کو اللہ نے اس سورہ کے ذریعے سے بتا دیا ہے. آواز دی بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. انسان اپنی پوری زندگی کا نچوڑ یہ سورہ بتا رہا ہے. انسان جب اس دنیا سے جا رہا ہے تو جاتے وقت اس کی دو کیفیت میں سے ایک کیفیت ہوگی، یا وہ فائدے میں جا رہا ہے یا وہ نقصان میں جا رہا ہے. اور قرآن نے خصوصی طور پر اس سورہ میں انسان کے اسی فائدے اور نقصان کا تذکرہ کر دیا ہے. اب دیکھیں کہ مطالب کے اعتبار سے اس پر غور بھی کیا جاتا ہے عمومی طور پر کہ جب جلدی ہے نماز پڑھنے میں یا کوئی اور بات ہے تو اختصار کے طور پر اس سورہ کو چن لیا جاتا ہے. اِنَّا أَنزَلْنَا کون پڑھے، النشرہ کون پڑھے، والضحیٰ کون پڑھے، والشمس کون پڑھے. تو جلدی سے مختصر کا سورہ ائمہ جماعت بھی یہی کرتے ہیں. اور لیکن اگر غور کریں اس پر، حقیقت میں انسان کی پوری زندگی کا نچوڑ اس نے بیان کیا ہے. والعصر زمانے کی قسم ہے کہ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے. بے شک انسان گھاٹے میں ہے، لیکن صرف گھاٹا کہہ کے پروردگار خاموش نہیں ہوتے. اگر یہیں پر آیت تمام ہو جاتی یا آیت ضرور بدل جاتا لیکن یہ تھا کہ دنیا کہتی ہوئی ہے اتنا سب کچھ کرنے کے بعد ہم گھاٹے میں رہیں گے، لیکن نہیں. بلکہ آواز کی اچھا گھاٹے کا تذکرہ پہلے کیا ہے، نفع کا تذکرہ بعد میں کیا ہے. اور یہ عقل مندی بھی یہی ہے کہ جو بری خبروں سے پہلے سنا دو، اچھی خبر بعد میں سناؤ تاکہ اس کے بعد کچھ برا باقی نہ رہے. والعصر ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے. بحیثیت انسان تو گھاٹے میں ہے، لیکن اگر نفع چاہتے ہو تو الا الذین آمنوا، ہاں وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے ہیں. کیا وہ لوگ فائدے میں نہیں؟ وہ لوگ بھی فائدے میں نہیں. ایمان کے بعد فوراً وعملوا الصالحات، ایمان لانا ہی کافی نہیں ہے بلکہ عمل صالح بھی انجام دیتے ہیں. پہلی چیز انسان گھاٹے میں ہے. خسارے سے اگر بچنا ہے تو ایمان لے کر آؤ، لیکن دیکھو ابھی تک تو مکمل فائدے میں نہیں آئے. مکمل فائدہ لینا ہے تو عامل الصالحات، عمل صالح کی منزل میں آؤ، نیک عمل کرنے لگو. کیا آپ بھی تم فائدے میں ہو؟ بھائی نہیں. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق و صبر کی وصیتیں کرتے رہو. یہ بڑا مرحلہ عجیب ہے. ایک تو انسان کی پوری زندگی کا نچوڑ بتایا کہ دیکھو یا تو تم گھاٹے میں ہو یا تو تم فائدے میں ہو. گھاٹے والے کے لیے کوئی زیادہ گفتگو نہیں کی کہ انسان گھاٹے میں ہے. اب اس کو اپنے اعتبار سے دیکھنا ہے کہ وہ کس مرحلے میں
مجمع میں نہیں چھوڑنا. نقصان کیا ہوگا؟ کہ وہ تمہارا دشمن ہو جائے گا. تو تمہارا حقیقی چیز ہے کہ امام نے فرما دیا بہرا تجربہ بھی کر کے دیکھ لیجیے. زیادہ کچھ نہیں. وہ انسان وضو کر رہا ہو، 8-10 لوگ 30 لوگ کھڑے ہو اور اس کے بعد آپ جائے کہ بھیا یہ وضو آپ غلط کر رہے ہیں. مطلب دیکھے گا یا 16 سال کا لڑکا کھڑا ہے، 20 سال کا لڑکا کھڑا ہے، 40 سال کا، 20 سال سے میں نماز پڑھ رہا ہوں اور یہ مجھے وضو کے لیے فوراً کرے گا کہ بھیا آپ سے زیادہ جانتا ہوں، 20 سال کا نمازی. شاید اس کو احساس بھی ہو کہ میں غلط کر رہا ہوں، لیکن چونکہ آپ نے بھرے مجمع میں اور اس کے بعد وہ عزت کا آپ جب گڑا اتارے گا پہلے آپ اپنے آپ کو دیکھیے. آپ آئے ہم کو ٹوکنے کے لیے، لیکن اگر وہی چیز اس کو کنارے لے جا کے جو امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نے کیا تھا اس انداز میں اگر اسے بتائے کہ دیکھیے وضو کا طریقہ ہم کر رہے ہیں تو آپ دیکھ لیجیے کیا اس پہ جا کے کنارے بتائیں کہ کسی طرح سے کتابیں موجود ہے علماء کرام آپ کی بات کو سنے گا بھی سمجھے گا. امر بالمعروف کا طریقہ ہی یہی ہے. امر معاشرے کی کوئی برائی ہو، سماج کی کوئی برائی ہو ایسی جس میں اکثریت ملوث ہو، تب ایک کو لے جا کے کنارے کر کے نہیں، پھر آپ معاشرے میں کوڑے برسانے کی ضرورت ہے. امر بالمعروف کا کوڑا پھر معاشرے میں برسانے کی ضرورت ہے. جو اس لیے کہ کسی ایک کے لیے نہیں ہے، یہ پورا معاشرہ بگڑ رہا ہے. جب معاشرہ بگڑ رہا ہو تو تبلیغ اجتماعی ہوتی ہے، لیکن جب فردی طور پر کوئی بگڑا ہوا ہو تو تبلیغ فردی ہوتی ہے. اب قرآن کہہ رہا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی انسان خسارے میں. خسارے کا نقصان کیا ہوگا؟ اچھا یہ خسارہ کہہ کے پورا انسان کی سہولیت کو چھلوڑ دیا ہے پروردگار نے کہ تم خسارے میں. خسارے کا اثر کہاں کہاں پڑے گا؟ انسان جیسے ہی آنکھیں بند ہوئی، آنکھیں بند ہونے سے پہلے کیا کر لیجیے ملک الموت حاضر ہوئے تو خسارہ نظر آنے لگتا ہے. جیسے ہی ملک الموت سامنے آئے فوراً اس کا خسارہ اپنا نظر آنے لگتا ہے. وہ سوچنے لگتا ہے اس سال 40 سال 50 سال کی عمر ہو، یہ اتنا سارا سب کچھ کیا تھا میں نے، محل تیار کر دیا، گاڑی لے آئے، بچوں کی خوشی کے لیے سب کچھ کیا، گھر والوں کے اطمینان کے لیے نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا. جب آنکھیں بند ہونے لگتی ہے اسے خود اپنا خسارہ سارا نظر آ جاتا ہے. وہ حساب کتاب سب تو بات کا مرحلہ ہے. وہ خود سوچنے لگتا ہے اس کے بعد کہ ہم نے کیا کیا، کیسے کیا، کون سا مال کہاں سے. یہ جملہ میں اکثر کہتا رہا ہوں جب بھی موقع ملا ہے اس سے اکثر مجلسوں میں نے بات ہی کی ہے. دیکھیے جو کچھ کرنا ہے، جو کچھ کرنا ہے وہ نیکیاں آپ سوچ سکتے ہیں کہ میرے بعد میری اولاد کرے گی اس دنیا میں کر کے جائیے. جو کمایا ہے اپنے ہاتھ سے خرچ کر کے جائیے. جو مولانا یہ کون سی بیوقوفی والی بات آپ کہہ رہے ہیں؟ انسان دولت کماتا ہے اپنے بچوں کے لیے، اپنے اولاد کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، صحیح ہے ان کے لیے کماتا ہے. لیکن غور کریں آپ کہ جو اللہ آپ کو رزق دے رہا ہے، جو پروردگار آپ کو اور ہمیں رزق دے رہا ہے، کیا ہمارے اس دنیا سے جانے کے بعد ہماری اولاد کو نہیں دے گا؟ کیا ہماری اولاد وہ اللہ رزق نہیں دے گا؟
حساب دینا ہے کہ تمہارے پاس ہم نے تم کو جو نعمتیں دی اس کا حساب ہوگا. جان وہ لوگ کمرے پہ کھڑے ہوئے کا ایک کتا ایک رکیا اس کے بعد نیچے اتر آئے. جناب والا بادشاہ ہے آپ چلیے آپ حساب کیجیے اپنا. اب آپ بتائیے کہ جس کے پاس ایک کتا ایک رکی ہو کتنی دیر اس کوے پہ کھڑا رہے گا, اور جس کے پاس کار بھی ہو, موٹر بھی ہو, سائیکل بھی ہو, محل بھی ہو, اے سی بھی ہو, بیڈ بھی ہو, یہ ساری چیزیں ہو, اسے کہنا ہے کہ یہ چلتے ہوئے کوے پہ کھڑے ہونے کی دعا ہمارے پاس کیا ہے. 15 منٹ بھی اگر گزر گیا تو ساری چربی وہیں مل جائے گی. کیسے سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ ایک لمحے کے لیے جناب حضور نے محشر کا ایک ماحول تیار کیا تھا کہ ایسے ہو سکتا ہے سوال. ساری حالت خراب آپ اندازہ لگائیں. حساب کا مرحلہ اتنا آسان نہیں ہے. کتاب کا مرحلہ, کتاب کا مرحلہ اتنا آسان نہیں جتنا آسان بنا دیا گیا ہے. آئے نماز پڑھے, روزہ رکھ کے معاملہ ختم ہو گیا. کیا ہماری ذمہ داری صرف نماز و روزے تک ہے؟ اگر صرف نماز و روزہ تک ہی ہماری ذمہ داری ہوتی, رسول اور اہل بیت نے پڑوسیوں کے لیے, اعزاء کے لیے, اقربا کے لیے اتنی زیادہ احادیث نہ بیان کی ہوتی. یہ مرحلہ عمل صالح کا ہے, آپ عمل صالح کریے, لیکن اس کے علاوہ اگر خدا نے آپ کو کیا ہے, اور یاد رکھیں کہ راہ خدا میں اگر آپ نے خرچ کیا ہے, کائنات کی سب سے حسین تجارت خدا سے, اس سے بہترین تجارت خدا سے تجارت کرنے والا کبھی خسارے میں نہیں جا سکتا. خدا سے تجارت کر کے دیکھیے. آج ہمارے درمیان صدقہ دیا جاتا ہے, لیکن صدقے کی شکل بدل گئی. آج سے 20 سال پہلے بھی, ہم 15 سال پہلے بھی 1 روپیہ صدقہ نکالتے تھے. آج بھی ہم 1 ہی روپیہ صدقہ نکالتے ہیں. اور کیجیے گا صدقے کا مطلب کیا ہے؟ روپیہ نکال دینا ہی کافی نہیں ہے. کل بھی ہم 1 روپیہ 2 روپیہ صدقہ نکالتے تھے, وہ رکھا رہتا تھا, کسی کو دے دیا ہو گیا وہاں. ساری چیزیں جو ہے سسٹم ہے ہمارے ہماری شریعت میں, شریعت محمدی میں. 1 روپے سے آج اگر کسی کو ضرورت مند کو 1 روپیہ آپ دینے جائیے, اس کا کیا ہو جائے گا؟ یہ خوددار آدمی ہے, مانگنے والوں کی بات نہیں کرتا. مانگنے والے تو 200 گھر دیں گے, لیکن 200 روپیہ ہو جائے گا. ایک خوددار آدمی کے لیے جو آپ نے صدقہ نکالا 1 روپیہ دینے جائیں, اس کا کیا بھلا ہو جائے گا؟ صدقے کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے, چاہے وہ مسکراہٹ کے ذریعے سے ہی کیوں نہ ہو, سامنے والے کا بھلا تو ہو جائے. تو اب وہ چیز یاد کہیے کہ آپ جب ہر چیز میں مہنگائی چل رہی ہے, تو کم سے کم خدا سے تجارت کرنے میں تھوڑا وہ جو دے رہا ہے, کم سے کم اس کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے شروع کیا جائے, وہ پروڈکٹ کیا جائے. یہ طریقہ بھی اپنایا جا سکتا ہے, کیونکہ حساب تو بہرحال خدا لے گا, ہر حال پہ لینا ہے. اگر حساب و کتاب ہمارے 1 درہم و دینار کا ہوگا, 1 روپے کا ہوگا, تو بہتر یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس کی راہ میں خرچ کیا جائے, کو ناس ادا کرتے ہوئے کیا جائے. اور جب خدا کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کیے ہوں گے, ایک لمحے میں آپ کہہ سکتے ہیں خدا کی بارگاہ میں, میرے پروردگار 100 تو نے دیا تھا, 50 تو میں نے تیری راہ میں خرچ کر دیا ہے. اب 50 کا حساب باقی ہے, اس 50 میں بھی بیوی پہ خرچ ہوا, بچوں پہ خرچ ہوا, اہل و عیال پہ خرچ ہوا, وہ بھی خرچ کرنا خدا کی راہ ہے. اسی طور پر اگر ماں باپ پہ خرچ ہو رہا ہے, یہ سب سے بہترین حسنات میں سے شمار ہوگا. ورنہ انسان مجھے نہیں معلوم کہ ایک عمل کا حساب, ایک درہم و دینار کا حساب خدا کی بارگاہ میں کیسے دے گا. کیونکہ قبر کے مراحل بہت سخت ہے, برزخ کا مرحلہ بہت خطرناک ہے, صراط بہت شدید ہے, یوم حساب بہت سخت ہے. اور ان تمام سختیوں کے درمیان ایک کمزور سا یہ جسم, جہاں ہر طرف فرشتے موجود ہوں گے, حساب و کتاب کے ملائکہ موجود ہوں گے,
ہمارے گناہوں کی سزا دینے کے لیے تیار یہ فرشتے موجود ہوں گے اور خدا پوچھ رہا ہوگا، آواز دے رہا ہوگا، دکھاؤ ان کے اعمال کو۔ قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو کچھ بھی تم نے عمل خیر کیا ہے وہ تمہیں دکھایا جائے گا، جو کچھ تم نے عمل خیر اور شر کیا ہے وہ تمہیں دکھایا جائے گا، ہر چیز تمہیں دکھائی جائے گی۔ اور اس کے بعد یہ انسان کا کافی کیوں ہے؟ کس چیز نے انسان کو جری بنایا ہے؟ وہ کون سی ایسی شے ہے؟ انسان غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ کیا انسان کو اپنے عمر پہ بھروسہ ہے؟ کیا انسان کو اپنے مال پہ بھروسہ ہے؟ کیا انسان کو اپنے منصب پہ بھروسہ ہے؟ یہ جو انسان کی سانس چل رہی ہے اس کا کوئی بھروسہ نہیں، جب اس کا کوئی بھروسہ نہیں تو مال کا کون بھروسہ کر سکتا ہے؟ منصب کا کون بھروسہ کر سکتا ہے؟ اپنی طاقت کا کون بھروسہ کر سکتا ہے؟ ابھی میں نے ایک فاتحے میں تذکرہ کیا تھا کہ دیکھیے موت ایک ایسی حقیقت ہے، کوئی بچا نہیں ہے، ہر کسی کو جانا ہے، کسی کو اس نے نہیں چھوڑا، چاہے وہ ماں کے پیٹ میں بنتی ہوئی تصویر ہو، حکم پروردگار ہو گیا، موت ماں کے پیٹ میں ہی آنی ہے، چاہے وہ ابھی نومولود ماں کی آغوش میں ہو، حکم پروردگار ہو گیا تو اسے بھی موت کا مزہ چکھنا پڑے گا، چاہے وہ کوئی کمسن ہو، چاہے وہ کوئی نوجوان ہو، چاہے وہ کوئی ضعیف ہو، موت نے اسی لیے ہر ایک کو دکھایا ہے کہ دیکھو ہمارے آنکھوں میں بھی کوئی قید نہیں ہے، جب ہر کسی کو مر رہا ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے، تو ہم نے کس پہ بھروسہ کر رکھا ہے، کس پہ تکیہ کر رکھا ہے؟ ہم کن غفلتوں میں پڑے ہوئے ہیں؟ یا ہم یہ سوچتے ہیں کہ آج 30 سال 40 سال کے ہو گئے ہیں، 20 سال ہمارے پاس اور ہیں، 60 سال ہمارے پاس اور ہیں، ہم 70 سال کے عمر تک جائیں گے؟ اگر یہ سوچ کر انسان گناہ کر رہا ہے، جائیے قبرستان کی زیارت کیجیے، دیکھیے کیسے کیسوں کی قبریں موجود ہیں، کون کون اس بستر پہ سو رہا ہے، کس کس عمر کے لوگ موجود ہیں، عمر کی کوئی قید نہیں اس قبر میں ہے، یہ ہر کسی کا استقبال کر رہی ہے، ہر کسی کو اپنے پاس بلا رہی ہے، جب مرنا سبھی کو ہے، حساب ہر کسی کو دینا ہے، قبر کی منزل سے کسی کو بچنا نہیں ہے، فرشتوں کے سوال اور ان کی عقاب سے سوائے عمل صالح ہی بچا سکتا ہے، جب عمل صالح ہی نہیں تو اس کے بھروسے پر ہم گناہ کر رہے ہیں۔ اور عزیزوں دیکھ رہے ہیں آپ کی نگاہوں کے ساتھ کتنے آپ کے چاہنے والے جا چکے ہیں، کتنے آپ کے دوست آپ کے ساتھی تھے چلے گئے، آپ کی نگاہوں کے سامنے آپ کی آغوش میں پلے ہوئے اولاد جا چکی ہے، آپ نے دفنایا، ہم نے دفنایا، ہمارے لیے عزیز تھے، ہم نے انہیں قبرستان میں لے جا کے دفن کر دیا، ہم نے جنہیں اپنی آغوش میں کھلایا تھا، جنہیں اپنے ہاتھوں سے پروان چڑھایا تھا، انہیں لے جا کے قبرستان میں دفن کر دیا، ہو گئے ہیں دفن سب۔ کیا موت نے انہیں چھوڑا؟ آپ نے دیکھا ہوگا جن کا روب، جن کا دبدبا، جن کی طاقت معاشرے میں مشہور تھی، موت نے ان کے بھی ضرور کو دفنا دیا ہے، کسی کو نہیں چھوڑا، چاہے وہ سکندر ہو، چاہے وہ دارا ہو، چاہے وہ رستم ہو، چاہے وہ سوراب ہو، زمین نے سب کو نگل لیا ہے، موت نے سب کو اپنی آغوش میں لے لیا ہے، جب سب کو مرنا ہے تو اتنے بے خبر کیوں ہے، باخبر کیوں نہیں بنتے، کیوں موت سے بھاگ رہے ہیں، کیوں موت سے گھبرا رہے ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے ہم آمادہ نہیں، ہم تیار نہیں، ہمارے پاس عمل صالح نہیں ہے، ہم ابھی تک اپنے گناہوں میں شرمندہ نہیں ہو پائے ہیں، ہم ابھی تک اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ نہیں کر سکے، ہم ابھی انتظار میں ہیں 5 سال اور گزر جائے، 10 سال اور گزر جائے، ابھی عمر ہی کیا ہے، کبھی کسی دن خدا کی بارگاہ میں توبہ کر لیں گے، کسی دن کسی کی زندگی میں نہیں آتا، جس
जिसको जब एहसास शर्मिंदगी का हो जाए खुदा की बारगाह में खड़ा हो जाए, खुदा की बारगाह में सर झुका देते हैं। मेरे परवरदिगार गुनाहों का अंबार है लेकिन शर्मिंदा हूँ, तो गफूर है, रहीम है, करीम है, माफ कर। वरना लोग मौत से घबराते रहे। हाँ, कुछ ऐसे वजूद हैं जो मौत से नहीं घबराए, जो मौत से नहीं घबराए। क्यों? इसलिए कि वो अपने आमाल से मुतमईन थे। उन्हें मालूम था कि इस रास्ते पे चल रहे हैं, वो रास्ता तय का रास्ता। यही वजह है कि जब करबला जाते हुए रास्ते में इमाम हुसैन की जुबान से इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन निकला था, शहजादा अली अकबर से पढ़ के पूछा था, बाबा ये इन्ना लिल्लाह क्यों? आवाज आई, ऐ मेरे लाल, हम मौत की जानिब बढ़ रहे हैं। बाबा हम हक पे हैं, मेरे लाल हकीकत पे है। बाबा मौत हम पे आ पड़े या हम मौत पे जा पड़े, या इसकी फिक्र नहीं। क्यों? इसलिए ये लोग मुतमईन थे। वाहिद ये करबला है जहाँ ये लोग मौत के पीछे भाग रहे थे, मौत से घबरा रहे थे। अजीजों, एक बाप की भी मजलिस है, एक भाई की भी मजलिस है, दोनों के बच्चे भी मौजूद हैं, भाई भी मौजूद है। इसमें इतना ही कहूँगा कि अगर करबला में भाई देखना है तो अब्बास जैसा भाई नहीं मिलेगा, जिसके लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बास कहाँ जा रहे हो? आका मुझे भी इजाज़त दे दीजिए, मेरे भाई मुझको लश्कर के अलमबरदार है। मौला वो लश्कर कहाँ है जिसका अलमबरदार जहाँ लश्कर है वही अब्बास को भी भेज दीजिए। जाओ मेरे भाई, बच्चों के लिए सबील करो। अब्बास जरी मक्तल में आए, पानी को भरा, वापस पलटना चाहते हैं। अश्किया ने जुल्म किया, दाहिना बाजू कलम हुआ, माया बाजू कलम हुआ, एक तीर आंखों में लगा, गुर्ज खानी पे लगा। आका जमीन की जानिब चले, इधर जमीन की जानिब चल रहा था। मौला को आवाज दी, अबे भाई ने अजब मरसिया कहा, अल्लाह इनकसर ज़हरी, अब्बास तुम्हारे मरने से हुसैन की कमर टूट गई है। एक भाई के मरने से भाई की कमर टूट गई। अजीजों, ये भाई था, लेकिन अगर बाप का मराना होता है तो फिर हुसैन जैसा बाप है जो खैमे में आता है, आवाज देता है, सैयद सज्जाद आंखें खोलो, हुसैन में रुखसत होना चाहता है। मेरे लाल आंखें खोलो, अब हुसैन मक्तल की जानिब जाना चाहता है। सैयद सज्जाद ने बाबा की जानिब निगाह की, जख्मों से चूर हुसैन एक मरतबा बाबा कहाँ जाना चाहते हैं? मेरे लाल मक्तल जाना चाहता हो। ए बाबा, मेरा चचा कहाँ
مرتبہ